نے آئین پر حملہ کیا ہے، ایسے ترمیم کرے، اس پر بھی لعنت۔ بولو، وہ آئین میں ایسی ترمیم کرانے والے اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والوں پر لعنت۔ پارلیمنٹ نے کیا ہے، پارلیمنٹ میں کس نے بھی کیا؟ آج تک بتایا انہوں نے، اے پی ایس میں، بازاروں میں۔ افغانستان بنا رہا ہے، بات سنیں، اچھا ٹھیک، افغانستان کی مذمت کرتے ہیں، افغان طالبان کی مذمت کریں، وہ تو آپ سے ہوتی نہیں ہے۔ افغان طالبان کو تو آپ نے بسایا ہے، دہشت گردوں کو تو پی ٹی آئی نے میں لے کے بسایا آیا تھا، میرے ساتھ بات کرو، میں لے کے آیا تھا، میں نے لایا تھا یہاں پر۔ عمران خان لے کے آیا تھا، میری جس بات کے لیے آپ تحریک میری چلا بات رہے ہیں۔ میری بات سنیں، لہذا افغانستان کی مذمت کرتے ہیں، سیاست کو سمجھا کر آپ کہہ رہے ہیں۔ پہلے میری بات سنیں، اچھا لہذا ٹھیک ہے ایک منٹ میں جواب دوں گا، میں عرض کرتا ہوں طالبان کو بسانا چاہیے، میری بات سنیں، جس نے بھی طالبان کو بسایا ہے، سنیں، جو طالبان کو لایا ہے، جس حکومت میں لائے ہیں، اس پر خدا کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت اور ہم سب کی لعنت، جو لے کے آیا ہے، بس جو بھی لے آیا ہے، جو بھی لایا، ٹھیک ہے؟ میری بات سنو، پہلے بات سنو، لہذا سنیں، لہذا اس وقت ہمارے ملک پر حملہ ہے، آپ بتاؤ، جس نے آئین پر حملہ کیا ہے، ایسے ترمیم کرے، اس پر بھی لعنت۔ بولو، وہ آئین میں ایسی ترمیم کرانے والے اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والوں پر لعنت۔ پارلیمنٹ نے کیا ہے، پارلیمنٹ میں کس نے بھی کیا ہے، کس نے بھی کیا، کس نے بھی کیا ہے؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر، آئین پر ظلم ہو رہا ہے، عوام پر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے قانون پر ظلم ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، وطن آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہوا ہے اس وقت، آئین متفقہ نہیں رہا، آئین متنازع بن چکا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے، اسلام آباد میں حملے ہو رہے ہیں، کوئی سیکورٹی فیلئر ہے، کدھر ہے، کس سے پوچھا گیا ہے، کسی نے استعفیٰ دیا ہے، کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، کوئی جواب دہ ہے؟ کوئی نہیں، لگتا ہے کہ انسان نہیں مرے ہیں، حیوان مرے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو ہماری بات سے تکلیف ہوگی، پریشان ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہم ہر دہشت گرد، ہر قاتل کے مخالف ہیں، یزید سے لے کر آج تک ہر ایک کے مخالف ہیں، ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں، اگر نواز شریف پر بھی ظلم ہوگا اس کا بھی ساتھ دیں گے، جس پر ظلم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پکٹ چوز کرنے والے نہیں ہیں، جس نے بھی غلط کیا اس نے غلط کیا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس وقت، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت، ہم سارے جواب دہ ہیں، جتنے بھی یہاں کھڑے جواب دہ ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم عوام کے ساتھ ہیں، اپنے آئین کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں، عوام کے حق کے ساتھ ہیں، یہ اللہ بھی چاہتا ہے ہم ایسا کریں، قرآن سنت ہر چیز چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہو۔ افسوس کاش قرآن و سنت کو ماننے والے کسی کو تحیات امنیٹی نہ دیتے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، ووٹ بھی دیا باقی یہ قرآن و سنت کے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں ہم مر جاتے ہیں، ہماری زبان، ہم گنگے ہو جاتے ہیں، اندھے اور بہرے جو بولتے نہیں، چوں نہیں کرتے ہیں، اور ایک آدمی جو 200-300 پرچس پر جیلی کاٹ کر جیل میں رکھا گیا اس کے بارے میں ان کو تکلیف ہے، سب کو ادھر نہیں بولتے، کیا اس پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، کیا غلط پرچے نہیں کاٹے گئے ہیں؟ یہ بیوی کے مسئلے اٹھانا یہ اخلاقی ہے؟ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کسی کی بیوی کے بارے میں باتیں کرے، اس کی ماہواری کے بارے میں باتیں کرے؟ یہ بے غیرتی تو ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو جنگل کا منظر یہاں پر نظر آ رہا ہے، دیکھیں یہاں پر ہر طرف کچھ بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، کوئی آئین کو چیر پھاڑ رہے ہیں، کوئی قانون کو چیر پھاڑ رہے ہیں اپنی ہوس کے دانتوں سے اور جبڑوں سے، کچھ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں، معاشی استحصال کر رہے ہیں، امن و امان کا قتل کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہر طرف سے ہمارا ملک، اس کے عوام، ہماری مادر وطن، اس پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ حملہ آوروں کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ جیسے ایک ملک کی سرحدیں محترم ہوتی ہیں، مقدس ہوتی ہیں، اس کا آئین، لوگوں کے حقوق سب مقدس ہوتے ہیں، لہذا میں ان سارے حملہ آوروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہماری سرحدوں پر حملہ، اس پر بھی ان حملہ آوروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہمارے آئین، قانون، عوام کے حقوق، امن و امان
جو بھی اس پر جو حملہ آور ہے ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا. حملہ آور کون ہے اس وقت آئین کے اوپر؟ یہ فارم 47 کی حکومت، ان کے سینیٹر جعلی اور ان کے ایم این ایز جعلی ہیں، اور جو ان کو لے کے آیا وہ بھی جعلی ہیں. یہ سارے لوگ مل کر حملہ آور ہیں پاکستان کی ریاست کے مختلف ستونوں کے اوپر. آج عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں رہی. عدلیہ کا ستون گر چکا ہے، اس کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے. طریقہ کار یہ تھا کہ عدلیہ کے جو 3 ستون ہیں ہر کوئی اپنی جگہ پر ہوگا، ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں عدلیہ کہاں چلے گی. مقننہ جو قانون ساز ادارہ ہے وہ کس طرح سے کمزور اور بکا ہوا ہے. ایسے ہے جیسے غلام ہوتے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کو ہانکا جاتا ہے. دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے. لہذا یہ غلام زنجیروں میں ہوا و ہوس کی، خواہشات نفسانی کی اور اقتدار کی بھوک کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ڈنڈے سے ان کو ہانکا جا رہا ہے. اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ اس وقت بیداری کا دور ہے، گھروں سے باہر نکلنے کا وقت ہے، اپنے وطن کی خاطر، اپنے وطن، اپنی اولاد کی خاطر، آئندہ نسلوں کی خاطر، اور حق کی خاطر اور مظلوموں کی خاطر. پاکستان مظلوم، ہماری پارلیمنٹ مظلوم، ہمارا عدلیہ کا ادارہ مظلوم، وہاں غاصب ظالم لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے. لہذا ہمیں ان کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہے. یہ جو ہوا ہے یہ بھی ظلم ہوا ہے. کوئی بتائے گا کس نے کیا ہے، کیسے آیا ہے؟ اتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، 20,000 جنازے ہم نے اٹھائے ہیں. ہمیں بتلائیں کہ چلاس میں کس نے واقعہ کیا تھا، ہمیں بتلائیں بابو سر ٹاپ میں کس نے کیا تھا، ہمیں بتلائیں کوئٹہ میں کس نے کیے، بلوچستان میں کس نے کیے، جگہ جگہ، کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، KPK میں، یہاں پر کون کرتا رہا ہے؟ ہم مشرقی دنیا میں رہتے ہیں، یہاں رسم و رواج ہے. یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی لوگ مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، یا ویسے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو لوگ جا کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں آج اسی لیے آئے تھے. اپنی روایت کے مطابق بھی، اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئیں یہاں پر اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور جو ظلم ہوا ہے اس کو کنڈیم کریں، اور ان کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملائیں. تو پاکستان آپ جیسا کہ جانتے ہیں اس وقت یہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں بنانا اسٹیٹ بن چکا ہے، اور جنگل کا